تحریک انصاف 8 فروری کے احتجاج اور ملک گیر اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں کرتی دکھائی دے رہی ہے، جس میں پارٹی کی قیادت اور کارکنان عوامی سطح پر اپنی موجودگی اور احتجاجی قوت دکھانے کے لیے متحرک ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کل اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کراچی روانہ ہونے والے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تحریک انصاف اپنے احتجاجی پروگرام کو منظم اور مربوط انداز میں ملک کے بڑے شہروں تک پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم اسٹریٹ موومنٹ کی کامیابی کا دار و مدار کئی عوامل پر منحصر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف ایک منظم اسٹریٹ نیٹ ورک کے ذریعے ملک کے مختلف علاقوں میں 8 فروری کے احتجاج کو فعال بنا سکتی ہے؟ دوسری جانب ظاہر ہے حکومت کو اپنی رٹ بھی قائم رکھنی ہے۔ حکومت نے یہ واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ اگر تحریک انصاف کی جانب سے سڑکوں پر محاذ آرائی کی کوشش کی گئی تو یقینی طور پر قانون حرکت میں آئے گا۔ حکومت اس حوالے سے تحریک انصاف کے ماضی کے ہونے والے احتجاجوں کی بنیاد پر اپنا بیانیہ تشکیل دے رہی ہے کہ تحریک انصاف نے ماضی میں 9 مئی اور 26 نومبر کے احتجاجوں میں محاذ آرائی اور سیاسی کشیدگی کو بڑھانے کی کوشش کی۔ ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف کے 8 فروری کے ہونے والے ممکنہ احتجاج میں کوئی سیاسی کشیدگی جنم لیتی ہے یا نہیں۔ اگر تحریک انصاف منظم انداز میں اپنے احتجاج کو آگے بڑھاتی ہے تو ممکن ہے حکومت پر کہیں نہ کہیں اس احتجاج کا دباؤ بڑھے، لیکن فی الحال دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم میں ممکنہ رکاوٹیں اور سیاسی چیلنجز نمایاں ہیں۔ پنجاب اور دیگر علاقوں میں پولیس کے ساتھ تصادم کے خطرات موجود ہیں، جیسا کہ آج محمود خان چکزئی کے اسلام آباد سے لاہور دورے کے دوران ان کے قافلے اور پولیس کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت پائی گئی۔ تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جب ان کا قافلہ گجرات کے مقام پر ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوا تو اس دوران پولیس نے قافلے کی زیر استعمال گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے۔ کہ تحریک انصاف کی جانب سے اس پر رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا اپنی جاری کردہ سٹیٹمنٹ میں یہ کہنا ہے کہ پرامن شہریوں اور پارٹی کارکنان جو نہتے اور کسی قسم کے خطرے کے باعث نہیں ہیں، ان کو سیاسی احکامات پر عمل کرنے والی پولیس نہایت شفقانہ رویے کا نشانہ بنا رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ قافلے کے راستے میں استقبال کے لیے پرامن طور پر موجود وفود کے کئی اراکین کو بلا جواز گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے بیان کے مطابق کھاریا کے قریب تحریک تحفظ عین پاکستان کے سربراہ کے بیٹے کو حراست میں لینے کی کوشش کی گئی۔ بیان کے مطابق کھاریا کے مقام پر تحریک انصاف کے ایم پی ایس ملک فہد، راجہ تنویر، سردار محمد علی کی گاڑیاں ان کو توڑا گیا، جبکہ گوجر خان کے مقام پر ٹکٹ ہولڈرز، تنظیمی عہدیداران، کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ اب تحریک انصاف کی جانب سے پولیس کے ساتھ ہونے والے تصادم پر جو رد عمل سامنے آیا ہے، اور محمود خان کہتے ہیں کہ ہم کسی کو فتح کرنے، گالیاں دینے یا پتھر مارنے نہیں نکلے، بلکہ آئین کو بچانے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ حکومت خود جانتی ہے کہ وہ ہار چکی ہے۔ 8 فروری کی کال دے دی گئی ہے اور تحریک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب تحریک انصاف پھر سے لاہور میں اپنے سیاسی قدم جمانا چاہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محمود خان چکزئی کی سربراہی میں قافلہ لاہور پہنچ رہا ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دورے کے دوران تحریک کے سربراہ محمود خان چکزئی پنجاب اسمبلی کا دورہ کریں گے اور کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید سے ملاقات کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں پنجاب حکومت کو درخواست دی جائے گی، اور اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا محمود خان چکزئی کو کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کی قیادت سے ملاقات کی اجازت ملے گی، کیونکہ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے بھی ان قید رہنماؤں سے ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اب ایک طرف محمود خان چکزئی ہوں یا پھر سہیل آفریدی، وہ جیل میں قید پارٹی رہنماؤں سے ملنے کی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں، تو دوسری جانب پارٹی کے سابق رہنما بھی حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جیل میں قید پارٹی رہنماؤں کو رہا کریں۔ اور نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی حالیہ کانفرنس کی جاری کردہ اعلامیے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی کارکنان کو رہا کر کے سیاسی مقدمات ختم کیے جائیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے پارٹی کے سابق رہنماؤں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ پھر حکومت اور تحریک انصاف میں سیاسی کشیدگی کیسے ختم ہوگی، اور یہ کشیدگی اداروں کے ساتھ بھی بڑھ رہی ہے، جیسا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف تحریک انصاف کی جانب سے آپریشن کی مخالفت پر کڑی تنقید۔ آج پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اسد کیسر نے اس متعلق گفتگو کی ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل رہنما فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فیصل چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، مذاکرات کا ماحول تو بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ محمود خان چکزئی صاحب جن کو مینڈیٹ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ انگیج کریں گے، وہ بھی اسٹریٹ موومنٹ کے لیے اسلام آباد سے لاہور کی طرف روانہ ہیں، اور پھر راستے میں بھی تصادم کی خبریں موجود ہیں، تو مذاکرات کا ماحول تو بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ سر دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی قابل مذمت رویہ ہے حکومت کی طرف سے، جو ہے جس طرح سے گاڑیاں توڑی گئی ہیں، گلو بٹ رویے کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ جمہوریت میں جو پرامن مظاہرین ہیں ان کے اوپر جس طرح سے معاملہ کیا گیا، امجد خان نیازی، ظفر گوندل سمیت ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اتنی پینک کیوں ہو جاتی ہے پنجاب حکومت۔ کوئی بھی
جو ہے اگر کوئی شخص لاہور کے لیے جا رہا ہے، محمود خان چکزئی ناصر عباس جا رہے تھے، تو ان کو اس طرح سے روکنے کی کوئی وجوہات وجہ تو نہیں تھی. میں خود بھی اپنے گاؤں ضلع میں تھا، تو میں نے کوئی اس طرح کا نہیں دیکھا معاملہ کہ جس میں فورس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرنے کی ضرورت ہو. یہ انفارچونیٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات کا ماحول تو سر اس وقت بالکل نہیں بنتا ہوا دکھائی دے رہا. اس لیے تو ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو دونوں انتہاؤں پہ جو پارٹیاں موجود ہیں، ان دونوں کو ایک کسی پلیٹ فارم پہ یا انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے، تاکہ وہاں سے گفتگو ہو اور جو اس وقت سیاسی کشیدگی ہے ملک میں، اس میں ٹمپریچر میں کمی لائی جا سکے. تو نیشنل ڈیفنس کمیٹی کا جو کل کا انڈیور ہے، جو کہ جس میں مختلف سیاسی جماعتیں شامل ہوئیں اور جو نہیں شامل ہوئیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک موقع بھی جو ہے کھویا ہے. اگر اپوزیشن کی بات کی جائے تو وہ اپنے تحفظات وہاں پہ رکھ سکتے تھے، اور اگر حکومت کی بات کی جائے تو وہ اپنے جو ان کا یہ مذاکرات والی آفر ہے، وہ اگر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے تو اس کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا. سر اب دیکھیں نا، لیکن محمود خان چکزئی صاحب کے پاس یہ مینڈیٹ تھا اور وہ فیس ہے اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جنہوں نے انگیج کرنا ہے. اب وہی مذاکرات کے پروسیس کو مطلب مسترد کر رہے ہیں اور وہ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ سمجھا جائے کہ وہ مذاکرات والا چیپٹر تو کلوز ہے پھر سر. نہیں، وہ تو دیکھیں نا، اگر کوئی لاہور جا رہا ہے تو سڑک کے ذریعے جانا نا چاہیے، ہوا میں تیر کے تو نہیں جانا نا. نہیں، لیکن وہ اسٹیٹمنٹ میں یہ دے رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے حکومت سے، اور مذاکرات اگر ہوں گے تو حکومت کے خاتمے کے لیے ہوں گے. تحریک تفظ آئین پاکستان نے تو بلا شرط ایون عمران خان صاحب کی رہائی کی شرط بھی نہیں رکھی، اور انہوں نے تو بغیر شرط کے جو ہے وہ بات چیت کرنے کی کوشش کی. ہاں، جو پی ٹی آئی کا ہاکش ایلیمنٹ ہے نا جی، انہوں نے ان کو آئیڈیا کیا ہوا ہے، اور وہ نظر آ رہے ہیں وہ اس کے دباؤ میں، اور وہ جو ہیں وہ بار بار ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے فار ایگزامپل ایٹ دا آؤٹ سیٹ اگر آپ یہ رہائی کی کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں اور اس کے بعد بات چیت ہوگی، تو پھر بات چیت کس بات پہ ہونی ہے؟ یا آپ یہ کہیں کہ مینڈیٹ واپس کریں. دیکھیں، ایک سیاسی معاملہ ہے نا، اس کو سیاسی انداز سے دیکھنا ہے، جذباتی انداز سے تو دیکھا نہیں جانا. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تو سارا کچھ ہونا ہے، اور مینڈیٹ کے لیے گفتگو ہونی ہے. معاملات کو آپس میں سیٹل کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی راستہ تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے فیصل صاحب، یہ بات درست ہے کہ ظاہر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ کنڈیشن نہیں رکھی، لیکن سیزنڈ پالیٹیشین ہے محمود خان چکزئی صاحب، بڑے سینئر سیاستدان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں گے تو حکومت کے خاتمے کے لیے. اب ظاہر ہے وہ کوئی حکومت اپنے خاتمے کے لیے مذاکرات کیوں کرے گی کسی کے ساتھ؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، دیکھیں یہ تو سیاسی انداز میں گفتگو ہونی ہے نا جی، اور اگر کوئی بھی آپ کو کوئی سپیس دیتا ہے تو انہیں سپیس لی جاتی ہے، اور سپیس جو ہے بغیر لڑے سیاست تو کام ہی اس چیز کا ہے نا کہ نہ پرتشدد کارروائی ہو، بلکہ آپ اپنی ذہانت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ایک جو ہے وہ آپ ایسی اسٹریٹجی بناتے ہیں جس سے جو معاملات جو ہیں وہ آپ کے حق میں آ جاتے ہیں. تو ایسی ہی چیز کرنے کی ضرورت ہے. نہ حکومت اپنے خاتمے کے لیے مذاکرات کرے گی، اور دوسری بات جو ہے میری بطور پولیٹیکل اینالسٹ یہ رائے ہے کہ اس وقت مذاکرات کی ضرورت زیادہ تحریک انصاف کو ہے، کیونکہ دیکھیں نا مصیبتیں اور مشکلیں تو ہماری پارٹی کے اوپر ہیں، ہمارے لیڈران کے اوپر ہیں، ہمارے کارکنان کے اوپر ہیں. تو ان سے ہٹنے کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہمیں ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو شاید اس کی اس لیے اس وقت ضرورت نہیں محسوس ہو رہی کہ وہ خود کو طاقتور سمجھتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی پوزیشن میں ہے جہاں سے وہ پرولونگ کر سکتے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ آپ کی ان باتوں سے یا ان چیزوں سے نہیں ہوگی. آپ مزاحمت تو تب کریں جب اگر آپ اللہ کے باہر کال دیتے ہیں اور ڈائریکٹ علیمہ بی بی کی طرف سے کال آتی ہے تو کتنے بندے آتے ہیں، مجھے اس پہ انالیسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اتنے زیادہ تعداد میں بندے نکال لیتے پھر تو گفتگو کی بھی یہ ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ دباؤ نہیں کریٹ کر سکے. لہٰذا جو ایک فہم کا، فراست کا اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پھر آپ سیاسی طور پہ کوئی راستے تلاش کریں جس سے آپ اپنی منزل تک پہنچیں.
ٹھیک، اب حکومت سے جب ہم بات کرتے ہیں نا فیصل چودھری صاحب، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا فیسز ہیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، بیرسٹر گوہر کو بھی ریفر کرتے ہیں وہ کہ آئیں، وہ جو پی ٹی آئی کا فیس ہے آئیے ہم سے بات چیت کر لیں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تاثر ہے کہ حکومت نے کچھ لچک کا مظاہرہ کیا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے مابین 45 منٹ کی ملاقات ہوئی ریپورٹڈلی. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جو ہمشیرہ ہیں ان کی اور پھر ان کی جو کاؤنسلز ہیں ان کی ملاقاتوں پر بھی جو ایک پابندی لگی ہوئی تھی غیر اعلانیت وہ ہٹا دی جائے گی. تو اس سے لگتا تو ہے کہ ایک لچک کا دکھائی ہے حکومت نے اپنے اینڈ پہ. سر نہیں، بشا بھی اور عمران خان صاحب کی ملاقات پچھلے ہفتے بھی ہوئی تھی، ابھی بھی ہوئی ہے، اور بہنوں کی اور وکلا کی ملاقات نہیں ہوگی. وہ جب 8 فروری کے بعد شاید ممکن ہو، اس وقت نہیں ہوگی. یہ بات تو جس نے بھی آپ کر کی ہے تو وہ غلط ہے. اس میں تو بالکل کیٹیگوریکل سٹانس ہے حکومت کا. جو ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد جو ٹویٹ آئی، جو گفتگو ہوئی پٹیالہ کے باہر، وہ اور اس کے نتیجے میں پھر ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے آپ کے سامنے، جس کا آپ نے ریفرنس بھی دیا ہے ڈی جی ایس پی آر کی. تو یہ جو کشیدگی ہے یا یہ تناؤ ہے اس میں اضافہ ہوا نا، جس کے بعد کمی نہیں ہوئی ہے. اور یہی ہم بار بار پاور کرانے کی کوشش کریں. دیکھیں، حکومت جو ہے وہ کہتی تو ہے ضرور، لیکن دے فیل ٹو واک دا ٹاک. یعنی وہ جو عمل ہے اس کو آگے بڑھانے میں ناکام نظر آتے ہیں. اگر وہ واقعی سنجیدہ ہیں یا سمجھتے ہیں یا ان کو ہم ایک انہوں نے تاثر دینا تھا، تو پھر تو ان کو 2 قدم آگے بڑھنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ حکومت میں ایسی کوئی آپ کو نظر نہیں آتی بات. ابھی تک دونوں ہاؤس انکمپلیٹ ہے، اپوزیشن لیڈرز کا تقرر نہیں کیا گیا، اور اپوزیشن لیڈر کے بغیر جمہوریت کا تو تصور ہی نہیں ہوتا. سر ویسا ہو سکتا ہے وہ 12 جنوری کو ہو جائے اب، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ جو نیکسٹ سیشن ہے 12 جنوری کو وہ اسکیجولڈ ہے، تو اس میں یہ اعلان ہو جائے. سر میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، یہ میری جو انفارمیشن ہے، میرے انفارمیشن کے مطابق کبھی بھی نہیں ہوگا. محمود خان چغزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب کے نوٹیفیکیشن نہیں ہوں گے ابھی. اس میں کیا مسئلہ ہے سر؟ مسئلہ نہیں، بس انا ہے، ضد ہے، اور نہیں کی جا رہی. حالانکہ یہ دونوں کیونکہ عمران فیسز تو خان پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، پی ٹی آئی سے باہر ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان سے ہے. تو اس سے تو حکومت کو اپنی لیجٹمیسی کے لیے بھی اپوزیشن اور اپوزیشن لیڈر تو چاہیے سر، دونوں ایوانوں میں. بس دیکھ لیجیے نا کہ مطلب اس کے باوجود جو ہے وہ تیار نہیں. ٹھیک، اب جب حکومت سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں اسپیکر چیمبر وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے آپ آئیں نا وہاں پہ بیٹھیں بات چیت کریں، ہم تو حاضر ہیں. آپ مطلب یہ ڈیپینڈز اپون پی ٹی آئی نا. پی ٹی آئی کا وفد آج جانا تھا تو وہ اسپیکر صاحب کوئٹہ چلے گئے. میں نے وہی تو عرض کیا نا کہ حکومت تو غیر سنجیدہ نظر آتی ہے نا جی. دے فیل ٹو واک دا ٹاک اگین اینڈ اگین. کہتے ضرور ہیں، کرتے نہیں. ٹھیک، اچھا لاسٹلی سر، اب نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا اعلامیہ بھی سامنے آ گیا. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا جو فرنٹ ہے وہاں سے کوئی پیش رفت ہو سکی؟ لاسٹ ٹائم جو آپ سے ڈسکشن ہوئی تو آپ نے کہا کہ حکومت کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں، کو بات چیت ہو رہی ہے، تو وہاں سے کوئی بریک تھرو ہو سکا؟ دیکھیے اب یہی کل بھی وہاں پہ مختلف سیاسی پارٹیاں بھی آئی ہیں. جماعت اسلامی تھی، ایم کیو ایم تھی، عوام پاکستان تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب، اس کے علاوہ جو مختلف آپ کے انٹلیکچوئلز تھے، میڈیا پرسنالٹیز تھیں، ڈیفینس اینالسٹ تھے، اور ایک بزنس مین تھے. یہ سبوں کا ایک جو ول آف دا پیپل ہے وہ تو نظر آئی ہے نا جی. وہ سارے جو ہیں وہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مذاکرات کے لیے ہم جاتے ہیں بازار میں تو لوگ پہلے تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن اب وہ ہم سے گفتگو میں بات کرتے ہیں کہ آپ کب بیٹھیں گے آپ لوگ. کیونکہ جو نظر یہ آتا ہے کہ لوگ موجودہ صورتحال سے تنگ پڑ چکے ہیں. خاص کر جو معاشی بحران ہے اس کا بہت برا اثر پڑا ہے آل اکراس پاکستان. تو اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں سیاست میں تو بات چیت ہی ایک حل ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو سر کوئی آگے وے فارورڈ تو ہوتا کوئی نہیں ہے. وے فارورڈ جو ہے وہ بات چیت سے نکلتا ہے، اور جتنی جلدی ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے اتنا ملک کے لیے اچھا ہے. ملک شدید بحران میں ہے، وہ چاہے معاشی بحران ہو، چاہے اکانومی کا بحران ہو، چاہے سیاسی بحران ہو، عدالتی بحران ہو، آئینی بحران ہو. سب سے بڑا جو اس وقت الارمنگ سچویشن ہے وہ دہشت گردی کی ہے کے پی اور بلوچستان میں، ویسٹرن بارڈر کے اوپر. اور جو آپ سمجھیں کہ
साउथ वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और फिर ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हम जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है। इंटरनेशनल हालात बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो अदम इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर, इस अदम इस्तेहकाम की वजह से जो इंटरनेशनल आपकी कामयाबियाँ वो कंसोलिडेट नहीं हो पा रही, और उनको ज़रूरी है कंसोलिडेट करने के लिए कि मुल्क में इस्तेहकाम, और इस्तेहकाम तब तक नहीं होगा जब तक ठीक। अफ्रीकन बेयर मिनिमम एजेंडे के ऊपर इख्तलाफ तो रहेंगे, ज़ाहिर है अपोजिशन तो अपोजिशन करती रहेगी, और हुकूमत भी ज़ाहिर है ये नहीं है कि 100% आप एग्री करेंगे। बेयर मिनिमम कंसेंसस करना पड़ेगा, रूल ऑफ द गेम्स तय करने पड़ेंगे। तो उसके ऊपर जो है बातचीत जितनी जल्दी हो सके, नेशनल डिफेंस कमेटी की यही कोशिश है कि उसके लिए कोशिश की जाए। और जो लोग नाराज़ भी होते हैं या जो इस वक्त थोड़े घबराए भी हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों में से कि आप आएँ और बातचीत करें। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। मिनिमम एजेंडा सेट करने की जरूरत है और मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर कंसेंसस बहुत जरूरी है।